بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ حضرت عمر بن خطاب، ان کے ایمان لانے کا واقعہ نہایت ایمان افروز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کون سی دعا کی جو حضرت عمر ایمان لے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی کون سی آیت سنی جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے؟ یہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ تو شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے۔ حضرت عمر بن خطاب اور عمر حشاب، یہ دونوں ہی عرب کے طاقتور لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ یہ دونوں اگر اسلام کو قبول کر لیتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک بھی اسلام قبول کر لیتا تو ان کی مدد سے اسلام میں بہت ہی اضافہ ہو جانا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام، ان دونوں میں سے ایک کو ایمان کی دولت دے دے۔ مکہ میں اسلام بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑے قبیلے میں قریش سے تھے۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی خبر سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبھی لوگ مارنا چاہتے تھے، لیکن کسی نے بھی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ لوگ یہ کہہ سکیں کہ وہ آپ کو مار ڈالیں گے۔ لیکن یہ معاملہ تب بڑھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی چبھ رہی تھی، اور مکہ میں دوسرے لوگ بھی یہی چاہتے تھے کہ آپ کے چچا نے اسلام قبول کیوں کیا ہے۔ مکہ کے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کوئی ہے جو محمد کو قتل کرے، تو حضرت عمر بن فاروق نے کہا کہ میں آپ کو قتل کروں گا۔ حضرت عمر بن خطاب گھر گئے اور ایک ننگی تلوار لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، لیکن اس کائنات کے مالک کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت عمر فاروق آگے بڑھ رہے تھے کہ راستے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب کا غصہ دیکھا، تیور دیکھے اور ہاتھ میں تلوار دیکھی تو پوچھا، عمر کیا معاملہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں کہا کہ میں آج محمد کو قتل کر دوں گا۔ اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے تم اپنے گھر کی خبر کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر کہا کہ گھر کی خبر، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب مارنے تو جا رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لیکن آپ غصے میں اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت عمر بن خطاب کے بہن اور ان کے بہنوئی قرآن پاک کی سورۃ طٰہٰ کو سن رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے بہت ہی غصے سے دروازہ کھٹکھٹایا اور فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ حضرت عمر بن خطاب کی آواز سن کر اندر سبھی ڈر گئے کہ عمر آ گئے ہیں، اب کیا ہوگا؟ تلاوت کی آواز باہر سنائی دے رہی تھی۔ جب ان لوگوں نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ کیا پڑھ رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب کی بہن نے فرمایا، اے عمر، تم ہماری جان ہی کیوں نہ لے لو، ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ یہ الفاظ سننے کے بعد حضرت عمر بن خطاب کچھ ٹھنڈے ہوئے، تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر فرمانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب عرب کے کچھ چند لوگوں میں سے تھے جو پڑھ لکھ سکتے تھے۔ آپ نے خود ہی سورۃ طٰہٰ کی آیت پڑھنا شروع کر دی۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے سورۃ طٰہٰ کی ایک آیت پڑھی تو دل میں ایمان کی روشنی جگمگانے لگی۔ آپ نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی حالت میں ہی حضرت عمر بن خطاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔
حضرت عمر بن خطاب نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر موجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ صحابہ تھے، جن میں حضرت بلال حبشی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور بھی صحابہ تھے۔ ایک صحابی نے دیکھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ عمر آیا ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے ہم اس کا کام تمام کر دیں گے۔ جب دروازہ کھولا تو حضرت عمر بن خطاب تشریف لے آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور حضرت عمر کی تلوار اور دامن پکڑ لی اور فرمایا، اے عمر، یہ فساد تم اس وقت تک کرتے رہو گے جب تک تم پر ذلت اور رسوائی مسلط نہ ہو جائے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا حضرت عمر بن خطاب کے حق میں مقبول ہوئی۔ جب حضرت عمر بن خطاب ایمان لے آئے تو سب سے پہلے تکبیر اس وقت بلند کی گئی۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب کو فاروق لقب ملا، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ حضرت عمر بن خطاب اسلام قبول کرنے والوں میں سے 40ویں نمبر پہ تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کرنے کے بعد فرمایا، اے پیارے آقا، آپ حق پر ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ آج ہم کھلے میدان میں نماز پڑھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری طرف حضرت عمر بن خطاب تھے۔ مکہ کے صحن میں نماز ادا کی گئی۔ دیکھنے والے کہنے لگے کہ انہیں روکو۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ اب ان پر کون حملہ کرے گا جن کے ساتھ حمزہ اور حضرت عمر بن خطاب جیسے جنگجو ہوں۔ جب ہجرت کرنے کا وقت آیا تو ہجرت کے وقت بھی حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی ماں اس کو روئے تو وہ آ کر ہمیں روک کر دکھائے۔ یہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کر کر مانگا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔